السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 26 اکتوبر 2023۔ جو سوالات آئے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہندی اور اردو میں سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہندی میں سید ہوتا ہی نہیں ہے۔ اردو والے جب سید بولتے ہیں تو دو معنی میں ہوتا ہے، یا تو سردار کے معنی میں بولتے ہیں یا نبی کے خاندان والوں کو سید کہتے ہیں۔ اور رہا عرب میں سید کو جو ہم لوگ اردو والے بولتے ہیں، اس لحاظ سے عرب لوگ جو ہے وہ سید کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ سادات کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا قرشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی قریش کے خاندان سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے، فلاں کی دعا قبول ہوئی اور فلاں کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں، بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ جو اس نے مانگا تھا ظاہری طور پر قبول نہیں ہوئی، اور جب اس نے کہا کہ سب کی دعا ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ضرور اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اس لحاظ سے دونوں طریقے سے بات جملہ بول سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ احناف کے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ تر قیاسی ہیں اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ یہ بات ایک دم جھوٹ ہے۔ احناف ہوں یا شوافع ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، جب حدیث نہیں ملتی ہے اور مسئلہ بیان کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ کبھی قیاس کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا مسئلہ تو بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جن صاحب نے یہ بات کہی ہے، معلوم نہیں عام آدمی ہے یا علمی آدمی ہے، احناف کے مسائل پر یہ اور بھی اعتراض ہوا ہے۔ ایک صاحب نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 4 ہی حدیث معلوم تھی۔ یہ سب بکواس ہے اور سب شرارتاً بات کہی جاتی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے آدمی جنہوں نے کتاب لکھی اعلاء السنن، پہلے تو وہ 27 جلدوں میں چھپتی تھی، ابھی بھی ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف کا جو مسلک ہے اس کی حدیث کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ 90% مسائل ایسے ہیں جن پر حدیث موجود ہے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں اور یہ سب شرارت کرنے والے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا ہے منتخب احادیث پر جو آپ درس دیتے رہتے ہیں، کیا آپ اس وجہ سے درس دیتے ہیں کہ وہ مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے؟ نہیں، میں درس دیتا ہوں کہ وہ حدیث ہے۔ چونکہ اس کتاب میں جو ترتیب ہے، اور 2 وجہ ہے بنیادی طور پر۔ ترتیب اس کی ایک ایسی ہے کہ ہم اگر حدیث اس ترتیب سے تلاش کریں گے تو بہت وقت لگے گا۔ ایک منظم ترتیب میں کتاب ہے، لہذا اس کو درس دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، چاہے بطور برکت پڑھتے ہیں، ایک بڑی تعداد سمجھتی ہی نہیں ہے کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ لہذا یہ ارادہ کیا میں نے کہ جو حدیثیں مشکل ہیں یا حدیث کا معنی کیا ہے اس پر لگاتار درس دیا جائے۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اتنی تفصیل سے اب تک درس حدیث منتخب حدیث سے کسی نے تفصیل کے ساتھ طے کیا ہے۔ میں آج 516 درس دے چکا ہوں۔ کتنے؟ 516 درس آج کے دن میں دے کر آیا ہوں، اور یہ اندازہ ہے کہ 1000 کے اوپر جائیں گے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی تشریح ہوگی منتخب حدیث کی۔
لہذا نہ مولانا سعد دامت برکاتہم اس وجہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آج ایک اور آیا ہوا ہے کہ کیا منتخب احادیث مولانا سعد صاحب کی ترتیب شدہ ہے؟ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ گرچہ چھپ رہا ہے اس پہ نام لکھ دیا گیا ہے مولانا سعد کا، مولانا سعد کا اس کتاب سے ایک ذرہ برابر کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کتاب جس نے منتخب یہ جو کام کیا ہے یہ ایک ٹیم ہے، جو پاکستان میں ٹیم ہے، اور اس نے پوری ترتیب دی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آئیڈیا ہے، نہ اس کے ترجمے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، نہ ان احادیث کے انتخاب کرنے میں۔ صرف یہ آئیڈیا تھا کہ فضائل اعمال پر میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لہذا ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھی جائے کہ جس میں زیادہ تر حدیثیں کیا ہوں، صحیح ہوں یا کم سے کم حسن ہوں۔ تو اگر منتخب احادیث پر علمی لحاظ سے بات کی جائے تو تقریباً 90% احادیث کیا ہیں، صحیح ہیں یا حسن کے درجے کو ہیں۔ لیکن یہ جو نام لکھا گیا ہے یہ ایک دم خیانت کی گئی اور ان کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا۔ مولانا اس میں ہوا یہ کہ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی یعنی ترتیب کے ساتھ، تو اس درمیان میں مولانا سعد صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے اس کتاب کو ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک ہفتہ وہ وہاں تھے اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، بس اتنی نسبت ان کی ہے، اور اس کی بنیاد پر اب چاہے اس وجہ سے لوگوں نے لکھ دیا کہ ان کے نام پہ چل جائے گی کتاب، لہذا بہرحال اس کا مولانا سعد صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اور اگر آپ کسی کو اس پر مزید تحقیق کرنا ہے تو نیٹ پہ چلا جائے، پوری 40 منٹ کی ایک ویڈیو ہے کہ جس صاحب نے مرتب کیا ہے اس نے پوری بات کی ہے کہ کیسے کیسے مرتب ہوا، ترجمہ کرنے میں کس نے مدد کیا، کیسے چھپی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں مولانا سعد کا نام جو لکھا گیا ہے غلط لکھا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک طبقہ وظیفہ کرتا ہے اور لوگوں کے جنت میں لے جانے کے لیے الگ الگ طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے؟ کیا طریقہ بیان کرتے ہیں؟ کچھ لوگ وظیفے کی بنیاد پر جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ بعض فضیلتوں کو صرف محض بیان کر کے بندے کو کیا ہے جنت پہ لے جا رہے ہیں۔ نہ وظیفے کی بنیاد پہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ فضیلت پر عمل کر لینے سے جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے مختصراً یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، اور بندوں کے حقوق جو اس کے پر عائد ہیں وہ پورا کرتا ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہوتی رہیں تو ہر حال میں انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت پہ جائے گا۔ اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، جتنا چاہے کسی چیز کی فضیلت بیان کر لو، جتنا چاہے بڑا وظیفہ کر لو، الٹا لٹک جاؤ، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو اپنی بات کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو فرض بھی پڑھتی ہے اور سنن اور نوافل بھی پڑھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، عمرہ بھی کرتی ہے، سب کی نفل اور فرض سب کرتی ہے، لیکن بازو والے کو ستاتی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا فہیہ فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ مطلب کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، پہلے جہنم کی سزا بھگت لے گی، پھر وہ جو اس کے اعمال ہیں اس بنیاد پر وہ کہاں جائے گی؟ جنت پہ جائے گی، لیکن ڈائریکٹ جنت پہ نہیں جائے گی۔ اس کے خلاف بھی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت ہے جو فرائض تو پورا کرتی ہے، سنن نوافل بہت زیادہ نفل یہ سب نہیں کرتی ہے، لیکن پڑوسی سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا فہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تینوں چیز ادا کر دیا، فرائض ادا کیا، حرام سے بچی اور حقوق ادا کر دیا، لہذا وہ ڈائریکٹ کہاں چلی گئی؟ جنت پہ چلی گئی۔ لہذا یہ جو اس قسم سے باتیں کی جا رہی ہیں اس پر ہم لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے۔
پوچھا گیا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دو بھائی کو قتل کیا اورنگزیب نے اور حکومت حاصل کی، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے اور صحیح بات بھی ہے، یہ ایک سیاسی وجہ تھی، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اشوک نے جو 99 بھائیوں کو قتل کیا وہ خوخار نہیں ہے، وہ مہان ہے، اس کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے اشوک مہان سمراٹ۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 2 بھائیوں کو کیا ہے تو 2 کی تعداد اتنی زیادہ ہے 99 کے مقابلے میں، اور ایک دم صحیح تاریخ سے ثابت ہے کہ اشوک نے 99 اپنے سگے سوتیلے بھائیوں کو قتل کر کے ستا حاصل کی ہے۔ یہ سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، جب آدمی چشمہ لگا لیتا ہے، جیسے کوئی آدمی کالا چشمہ لگا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سب بدلی چھائی ہوئی ہے، چشمہ اتار کے دیکھ بھئی تب معلوم ہوتا سورج نکلا ہوا ہے، ایسی کیفیت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بچہ اور اس کے والدین دونوں جنت پہ جائیں گے۔ یہ واقعے کی یہ حدیث کہاں پہ؟ یہ من گھڑتا واقعہ ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ جنت پہ جانے لگیں تو یہ نماز، روزہ، حج، زکات سب بند کر یار، کتنا آسان سا نسخہ ہے، چلے جاؤ سیدھے جنت میں۔ بے مطلب کو نماز پڑھ رہے ہو، 5 وقت زکات دے رہے ہو، اپنا نام رکھ لو، بچے کا نام رکھ لو محمد، اور اس کے بعد سیدھے گرین چینل سے کہاں چلے جاؤ؟ جنت پہ چلے جاؤ۔ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ میں نے ایک تقریر میں یہ بات کہی ہے، یارن سوال جواب میں بھی، کہ جس طریقے سے صدقے جاریہ ہوتے ہیں ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں، کہا تھا شاید۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب اگر موبائل کسی کو بچے کو دلایا گیا اور وہ بچہ اس میں حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب ایسے سسٹم ہی کالج نے کر دیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں بچے کو موبائل بڑا دلانا ہی پڑے گا، تو وہ بچہ اگر غلط چیز دیکھا تو باپ گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، موبائل کا اکثر استعمال اگر آپ کرنا چاہیں تو صحیح کام کے لیے کر سکتے ہیں، موبائل غلط کام کے لیے نہیں بنا ہے۔ اب کوئی غلطی کرے گا تو دینے والا اس پہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ صحیح کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف جیسے مورتی میں نے کہا تھا، مورتی کا ایک ہی کام ہے، کیا؟ شرک کرانا۔ جو بھی مورتی بنائے گا، جب تک مورتی کی پوجا ہوتی رہے گی تب تک اس فیکٹری کے مالک کو اگر مسلمان ہے تو گناہ جاریہ رہے گا۔ مورتی کہتے تو سمجھ میں نہیں آتا، ایک اور سمجھانے کے لیے بتا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی درگاہ کا چندہ کر رہا ہے آپ سے کہ بھائی صاحب مجھے درگاہ بنانا ہے۔ اگر درگاہ بنانا ہے تو درگاہ میں کام کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بھی سجدے ہوتے ہیں، جتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے، انشاءاللہ سب کو اس سجدے کے شرک کا گناہ اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس قبر پہ سجدہ ہوتا رہے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہے۔ تو مورتی والی بات تھوڑا کم سمجھ میں آتی ہے، یہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے اس کی مثال دے کر کے وضاحت کر دیا۔ پوچھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹ کیوں دے رکھا ہے، اس کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے، اور ہمارے سب کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے، جس کی وجہ سے تم کو چھوڑا ہے اسی وجہ سے ان کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بھئی آج صبح مسلمانوں کے 100 میں 90 لوگوں نے فجر کی نماز چھوڑی ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 90 لوگوں نے۔ وہ 90 کو سزا دیا؟ نہیں دیا۔ جب وہ 90 کو سزا نہیں دیا، جیسے تم کو چھوڑا نا ایسے اس کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ 95% بھارتی اپنے بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہوئے حرام، چھوڑ رہا نا تم کو، ایسے ان کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ دونوں بندے سگے ہیں۔ یہ کیا بات ہوا کہ تم قرآن کی مخالفت کرو، تم قبروں پر سجدہ کرو، تم کو چھوڑ دے تو اللہ بہت اچھا ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، اسرائیل کو چھوڑ دے تو بہت خراب ہے۔ اللہ کے پاس سب سگے بندے ہیں، لہذا وجہ تلاش کرو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے۔ دوسروں پر الزام کرنے کے بجائے ایک مرتبہ اپنے اوپر دیکھ لو۔ ابھی میں نے کلاس سے بتایا تھا کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے؟
200 करोड़। अगर 10% फजर पढ़ते हैं और 90% फजर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 180 करोड़ लोगों ने फजर छोड़ी है। 180 करोड़ को नहीं पकड़ा, एक ही दिन में पकड़ ले, खत्म हो जाओगे, बचोगे नहीं, 2 ही दिन भर के हो। और उसमें से भारत, पाकिस्तान को खैर छोड़ दे, बांग्लादेश, ये दोनों मुल्क विरासत में एकदम अपने अब्बा की प्रॉपर्टी, अम्मी की प्रॉपर्टी खा लेते हैं, किसी को नहीं देते, और आपको छोड़ देता है। आपको छोड़ रहा क्यों? वो बच्चा जब इम्तिहान लिखता रहता है ना, तो गलत भी लिखता रहता है, उस्ताद टहलता रहता वहां, हालांकि उसी को चेक करना है, देख रहा है गलत लिखा है, मुस्कुराता रहता है। ये बच्चा समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं। उसने मुतय्यन कर लिया है अपने लिए कि मैं इसको बताऊंगा जून में कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। उसके मुस्कुराने से आप गलतफहमी में मुब्तला नहीं हो। ये मुस्कुराना उसका तंजिया है। कुरान मजीद भी कई जगह कहता है ना, अजाब के लिए खुशखबरी का लफ्ज इस्तेमाल करता है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये कौन सी खुशखबरी भाई? उनको अजाब की खुशखबरी सुना दो। तो इस खुशखबरी की बात तो है नहीं, ये कमेंट है। समझने की कोशिश करो, हर मुस्कुराहट ऐसी नहीं होती है कि आप खुश हो जाएं। बहुत सी मुस्कुराहट खतरनाक होती हैं। तो अल्लाह ने भी तय कर रखा है कि ये आप इम्तिहान लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, जब हमारे पास आओगे तो बता देंगे कितना नंबर मिला तुमको। पूछा गया मौलाना साहब, शतरंज और चौरस के खेलने के लिए मना है। लोग कहते हैं लूडो भी इसमें शामिल है। लूडो इसमें कतई शामिल नहीं, गलत कहा जा रहा है। शतरंज नबी के जमाने में, और चौरस वो जो गुट्टी रख के खेलते हैं, वो 99% जुआ की शक्ल में खेला जाता था। लिहाजा हबीब मुस्तफा ने उन दोनों चीजों को मना किया। जैसे मिसाल देता हूं, शराब जब हराम हुई तो शराब जिन बर्तनों में बनती थी उसको भी हराम करार दिया गया। शराब मालूम कैसे बनती थी, किसमें रखी जाती थी? कभी देखा है साधु लोग एक गोल सा लेके टहलते रहे। वो क्या होता है, ये जो गोल वाला कद्दू होता है ना, इसके अंदर के हिस्से को, बीज को निकाल लेते हैं और निकाल कर उसको सुखला देते हैं। जब वो सुखला देते हैं तो वो हांडी की शक्ल में बन जाता है। अब बड़ा कद्दू रहता है तो घड़े की तरह बन जाता है, छोटा कद्दू रहता है तो डबरी की तरह बन जाता है। ऐसे वो लोग इस्तेमाल करते थे। जब शराब हराम हुई तो वो भी हराम किया गया। बाद में फिर उसकी इजाजत दे दी गई कि ये बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे ही उस वक्त ये शतरंज और ये दोनों जुआ के तौर पर होता था, लिहाजा इसको मना किया गया। लेकिन लूडो की शक्ल एकदम अलग है। लूडो को हराम करने की हमारे पास कोई भी नस्से सरी मौजूद नहीं है। बल्कि अगर मैं आगे बढ़ करके ये कहूं कि लूडो नबी के जमाने में था ही नहीं। एक साहबा ने पूछा है कि हजरत मैं शहर में रहती हूं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब गांव में रहते हैं। जरा सी कोई बात होती है, जब वो शहर आते हैं तो सब हमारे घर मेहमान बन जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि मैं मना भी नहीं कर सकती और दिल से मेहमान नवाजी भी नहीं कर पा रही हूं। तो इस मसले का हल बताइए, ऐसा हुआ क्यों, ये जान लें। जिन लोगों ने आयते हिजाब को अपने घर में मनसूख कर रखा है, भाई गांव का एक आदमी आया है, मामू हैं, सब तो रिश्तेदार हैं आदम अलैहिस्सलाम के लिहाज से ना, मामू हैं, ये चाचा हैं, ये खाला हैं। उस वक्त आपने उनसे शरई पर्दा नहीं किया। अगर पहले दिन से औरत ये तय कर ले कि मैं शरई पर्दा करूंगी तो ये जो टपक रहे हैं मेहमान, ऐसे कोई मेहमान नहीं आएंगे। आपने शरीयत की धज्जियां उड़ाई, अब मजे करो। इस वजह से मेहमान आ रहे हैं। मेहमान की असल वजह ये नहीं है, बल्कि उनको एक जगह चाहिए। और यहां अभी हम लोग जाते हैं तकरीर करने इधर उधर, तो जिस घर में ये मालूम हो जाता है कि यहां पर पर्दा है, औरतें हैं, तो वहां अच्छा नहीं लगता। बेहतर होता है कि चलो भाई मस्जिद में रुक जाओ। क्यों? कौन दुनिया भर का नखरा देखे। ऐसे ही अगर आप कर लेती हैं हिजाब का मामला,
تو کون آتا؟ بس صرف وہ لوگ آتے جو حقیقت میں آپ کے مہمان تھے. گاؤں والے پورے جو ماموں چاچا بنے ہوئے ہیں وہ نہیں آتے. پوچھا گیا ہے کہ عوام میں اس بات کا شبہ ہے کہ عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. نکاح ہو جاتا ہے, نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ کے یہاں مشہور ہے کہ رمضان میں نکاح نہیں ہوتا, رمضان میں بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا, محرم کے مہینے میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. یہ سب تو عورت کے مسئلے ہیں, اپنا بیان کرتی رہتی ہے جب موقع ملتا ہے ان کو. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائی اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے, سمجھدار ہو کر کے, پھر بھی درختوں کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, کپڑے باندھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں حیرت ہوتی. ہم تو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں ایک دم صحیح کر رہے ہیں. کیوں؟ نہ ان کے پاس قرآن ہے, نہ ان کے پاس حدیث ہے. تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس حدیث ہے, تم بھی درخت کو کیا کہتے پوجا کر رہے ہو, درخت پہ ہرا کپڑا باندھے ہوئے ہو. کرناٹک, تمل ناڈو میں محبوب سبانی کا کٹا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے کٹے کے علاوہ. کٹا کہتے ہیں چبوترے کو یو پی میں, تم بھی پوجا کر رہے ہو. حیرت تو ہم کو تمہارے اوپر ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہونے کے بعد, وہ تو بیچارے محروم لوگ ہیں, وہ تو محروم لوگ ہیں, ان کے اوپر کیوں ہنس رہے ہو؟ اپنا دیکھ لو کہ ہم سجدہ کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تمہارے بھی پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, اور کرتے ہی نہیں بلکہ کرنے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. لہذا مجھ کوئی حیرت نہیں ہے جو کر رہے ہیں وہ. میں اگر آگے بڑھ کر کے کہوں کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ سوچتے کہ یار یہ لوگ کسی کی پوجا نہیں کرتے سوائے ایشور کے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں غور کر کے آپ کے دین کی طرف آتے. تم نے ان کو کنفیوز کیا کہ تم جو کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. نہرو جی نے اجمیر میں ایک تقریر کی تھی اپنے زمانے میں جب وہ پی ایم تھے. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا یہی بات کہ یہ ہندو مسلمان لڑائی کیوں کرتے ہیں. بھئی ہمارا والا اوپر رکھا ہے, تمہارا والا اندر رکھا ہے. بھئی 2.5-3 فٹ تمہارا اندر ہے, میرا اوپر رکھا ہوا ہے, اس لیے وہ اوپر اور اندر کی لڑائی ہے یار. تم کیوں ہم کیوں لڑتے ہیں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. تو کوئی حیرت کی بات نہیں اس میں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جو ان کے بڑھاپے میں کام آئے. 2 نصیحتیں حدیث کی روشنی میں. پہلی نصیحت, اگر نوجوان جوانی کے عالم میں عبادت کرتا رہے, پھر اس کے بعد سفر کی وجہ سے, 3 لفظ استعمال کر رہا ہوں غور سے سنیے, سفر کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. کتنا لفظ بولا؟ 3 لفظ بولا. اگر وہ اس کے معمولات جو جوانی میں کرتا تھا وہ نہیں کر پایا تو ہمیشہ بیماری میں, بڑھاپے میں, سفر میں, تینوں میں اس کا وہ اکاؤنٹ چالو رہے گا. گورنمنٹ پینشن دیتی ہے, گورنمنٹ پینشن دیتی ہے. پینشن میں کیا کرتی ہے؟ کبھی بھی پوری تنخواہ پینشن نہیں ملتی ہے. پینشن ہمیشہ تنخواہ کا کچھ حصہ ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے جوانوں کو پینشن ہے کہ اگر آپ نے جوانی میں اپنے صحیح دن گزارے تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے, آپ کی پینشن کے طور پر وہ سارے ثواب لکھے جاتے رہیں گے. لہذا ابھی جوان ہو نا, ابھی اس کو پکڑ لو نصیحت, تاکہ بڑھاپے میں کام آئے. نمبر 1. دوسری حدیث کیا ہے؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے سیاستہ کی. دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر جوانی میں آپ نے اپنے بوڑھوں کا احترام کیا تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو آپ کا احترام کریں. وہ جن بوڑھوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ معلوم کیا ہے؟ جب وہ جوان تھے تو بوڑھوں کو خوب انہوں نے کیا ہے ستایا ہے, اب وہ بدلہ ادھر نکل رہا ہے. لہذا ابھی کر لو تاکہ تم جب بوڑھے ہو تو تم کو ستایا نہیں جائے. لہذا یہ 2 نصیحتیں ہیں, عمل کرنے کی کوشش کریں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب شہنشاہ لفظ کا استعمال کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟
دیکھیں بخاری میں روایت ہے، شہنشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے بندے کو کہہ دیا شہنشاہ، تو شہنشاہ لفظ کے لیے منع کیا گیا حدیث میں باقاعدہ کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا بدترین ناموں میں سے شہنشاہ کا لفظ ہے، لہذا شہنشاہ کا لفظ۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں نا، تقریروں میں آتا ہے، ہوتے ہیں شہنشاہ ترنم، اور گاتے ہیں پھٹے بانس کی طریقے سے، وہاں اعلان لکھا ہوا ہے شہنشاہ ترنم، سمجھے؟ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا سوال کیا گیا مولانا صاحب اگر گاؤں وغیرہ میں کسی کا نام شہنشاہ رکھ دیا گیا ہے تو ہم اس کو پھر پکاریں گے تو بھی غلط ہوگا، تو گاؤں والے یہ طے کر لیں، یا کم سے کم آپ پڑھے لکھے یہ طے کر لیں، آپ اس کو شہنشاہ کے بجائے صرف شاہ پکارنا شروع کر دیجئے، شہنشاہ بولیے ہی نہیں۔ جیسے ایک اور لفظ آتا ہے، ابھی بھی کرناٹک میں بہت سے لوگ ہیں، ان کا نام ہے عبد مناف۔ کیا ہے؟ عبد مناف ہے نا؟ عبد مناف کا مطلب بندہ تو اللہ کا ہے، نام کیا رکھ لیا ہے؟ مناف کا بندہ، اور یہ شرکیہ لفظ ہے۔ آپ ایسے شخص کو کبھی بھی عبد مناف پکاریے ہی نہیں، آپ ہمیشہ اس کو زیادہ زیادہ مناف پکاریے، اور یا اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھے عبداللہ پکاریے، لیکن عبد مناف لفظ کا استعمال کرنا کسی بندے کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے نماز کے لیے نیت نہیں کی، مطلب نیت سے مراد دل سے بھی نہیں کیا، اور ڈائریکٹ آیا اور اللہ اکبر بھی نہیں کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے تو اللہ اکبر کہا ہی نہیں ہے۔ زبان سے جو آپ نیت کرتے ہیں یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، کر رہے ہو بچپن سے، لیکن بتا رہا ہوں صحیح بات۔ کوئی بھی نیت نماز کی الفاظ سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کر لے بھائی، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے نیت کرتا، جب تک وہ بول نہیں لے گا تب تک وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو لازم قرار دیا گیا یہ ایک دم غلط ہے، یہ ایک پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اللہ اکبر نہیں کہا اور شامل ہو گیا، ابھی رکوع سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو اللہ اکبر کہا ہی نہیں ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ پھر سے آپ ہاتھ اٹھائیے، آپ اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ دیجئے تاکہ اب آپ نماز میں داخل ہوئے، اب نماز میں آپ داخل ہوئے۔ اور اگر اسی حالت میں رکوع ہو گیا اور سجدہ ہو گیا، اس کا مطلب آپ نماز میں داخل ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ کی نماز ہوئی نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے، مقتدی پر بھی فرض ہے اور امام پر بھی فرض ہے۔ بقیہ اللہ اکبر چھوٹ جائے کہنا رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں اور ان کا انتقال ہوگا تو اس جگہ پہ دفن کیے جائیں گے جہاں پر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے؟ یہ بات مشہور ہے اور بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ دفن کیے جائیں گے، اور وہاں پر ایک جگہ ابھی بھی کیا ہے، باقی ہے، لہذا ان کی قبر مبارک اسی حجرے میں ہوگی۔ اس پر حدیثیں ہیں، یہ کوئی من گڑت بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ اقدس پر حاضری دیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ صحیح حدیث ہے، دہلوی کی روایت ہے، اور بھی روایتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے کہیں گے یا محمد۔ حدیث میں آتا ہے لأجیبنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کو جواب دوں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ انہوں نے جو جواب دینے کا جملہ کہا، اس سے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کا معنی نکالنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہیں گے، دونوں باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ جاتا ہے تو روضہ اقدس پہ سلام کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ نبی کو سلام کریں گے،
اور اللہ کے رسول جواب دیں گے، اسی کے بات کا ذکر ہے، نہ وہاں کوئی پوری کہانی سنائی جائے گی، سمجھے، اور نہ کچھ بھی ہوگا، سلام ہوگا اور سلام کا جواب ہوگا۔ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امت کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یہ حدیث ہے کیا؟ یہ من گڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، مرنے والے کے بھائی کو اپنے مرنے والے رشتہ دار میں حصہ کب ملتا ہے؟ یعنی بھائی کو کب حصہ ملتا ہے؟ دیکھیں، سمجھ لیں، بھائی یا بہن کو حصہ ملنے کی دو شرط ہوتی ہے۔ جو آدمی مرا ہے اس کا باپ یا دادا یا پردادا موجود نہیں ہے، نمبر 1۔ جو آدمی مرا ہے اس کو نرینہ اولاد یعنی لڑکا موجود نہیں ہے۔ اگر یہ دو لوگ موجود نہیں ہیں تو ہر حال میں مرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر حال میں بھائی کا اور بہن کا حصہ لگے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے، بقیہ کوئی نہیں ہے، تو آدھا چلا جائے گا بیٹی کو 50% اور 50% کس کو چلا جائے گا؟ بھائی کو چلا جائے گا، کیونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں، لڑکا موجود نہیں ہے۔ تو دو لوگ جب نہیں ہوتے ہیں تب جو ہے بھائی بہن کو حصہ ملتا ہے، ورنہ بھائی بہن ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو جن لوگوں کے لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہوشیاری میں، جیسے مجھے ہے، وہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے مسئلہ کہ لڑکیوں کو دینے کے بعد بقیہ کہاں جائے گا؟ بقیہ بھائی کو جائے گا، اس لیے اپنی زندگی میں ساری پراپرٹی اپنی لڑکیوں کے نام کر دیتے تاکہ بھائی محروم ہو جائے۔ اگر اس نیت سے بھائی نے کیا کہ میرا بھائی یا میری بہن محروم ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تم کو لڑکا اسی لیے دیا نہیں کہ تمہارے حصے میں بھائی کا حصہ بنے، تو اللہ کے خلاف پلاننگ چلا رہے ہو نا بھئی۔ اللہ نے آپ کو لڑکا کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تمہاری، اٹھاؤ یار، بیوقوف کی طرح لیٹے ہوئے ہیں، ویسے تو ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکا نہیں دیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہے۔ ایک مرتبہ میں بیان کر دیا تھا، ہماری اہلیہ ناراض ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، لڑکا نہ دینے کی، ہمارے اندر بہو کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ لڑکا دیتا ہی نہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ بھئی کس کی قسمت پھوڑے ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں ایک لڑکی آوے باہر سے اور ہم اس کو سنبھال نہ پاویں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ کیوں اس کو گناہ ملے، ستائے گا بہو کو، اس لیے کیا کرتا ہے، اس کو لڑکا ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی لکھی پڑھی نہیں، ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ تمہاری وراثت میں تمہارے بھائی بہن کا حصہ لگنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کوئی ایسی سن لے غور سے اس کو، کوئی بھی آدمی کوئی ایسی ترکیب اختیار کرے کہ کسی کی وراثت جو اللہ نے متعین کی ہے اس کا حصہ کاٹ دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی کو بہن کو حصہ ملنے کی دو وجہ بتا دیا، باپ یا اس کے نیچے موجود نہیں ہے یا لڑکا موجود نہیں ہے تو مرنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرنے والا مرد ہو، ہر حال میں حصہ ملے گا۔ دوسرا مسئلہ ایک وراثت کا آیا ہے کہ اگر مرنے والی کے ایک لڑکی، ایک بھائی اور ماں موجود ہے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو بیٹی کو آدھا مل جائے گا 50%، اماں کو جو ہے وہ 1/6 مل جائے گا، یعنی گویا 16.67 مل جائے گا۔ تو 50 + 16.7، 50 اور 10 60 اور 6 66، 66.7% تو ان دونوں کو مل جائے گا، جو بقیہ بچا وہ بھائی کو چلا جائے گا کیونکہ لڑکا موجود نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس پر ایک اچھے پھلدار درخت میں قیام فرمایا اور باغ کے مالک کو بلوایا، فرمایا کہ اگر باغ کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ باغ اجاڑ دو۔ مجھے واقعہ نہیں معلوم ہے، واللہ عالم۔
پوچھا گیا ہے کہ تعمیری مزاج کی پہچان کیا ہے؟ تعمیری سمجھتے ہیں؟ جو پازیٹو سوچ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے؟ روزانہ ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے، اگر مزاج میں فقہی مسائل کو لڑانے کا اور پوچھنے کا شوق ہے، اس کا مطلب آپ تعمیری آدمی نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہونا ہے، بس آپ اسی میں الجھے رہیں گے انشاءاللہ، اور کوئی کام زندگی میں نہیں کر سکتے۔ رفع الیدین کرنا کہ نہیں کرنا، آمین کرنا کہ نہیں کرنا، ایسا ہو جانا، بس یہ جتنے لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ساروں کا سارے کے سارے تخریب کاری کا مزاج رکھتے ہیں، یہ تعمیری مزاج کی پہچان ہی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، ایک صحابی ایک مسئلے پر عمل کرتا ہے، دوسرا صحابی اس کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہوگا، تم اتنے پریشان ہو، بھئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو حرام حلال کا ہے تب ٹھیک ہے آپ اس پر بات کر لیں۔ تو تعمیری مزاج کا مطلب پہلی پہچان کیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلے میں وہ اپنے آپ کو الجھائے گا نہیں۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ حدیث اگر آ جائے گی کسی مسئلے میں، ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب ایک صاحب نماز میں بار بار ایسے انگلی کرتے ہیں، مجھے بہت اریٹیٹ ہوتا ہے۔ اریٹیٹ سمجھتے ہیں؟ الجھن ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ الجھن کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا الجھن ہوتی ہے حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہم نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں کہ حدیث میں ایسا ہے تو تمہاری الجھن ختم ہوگی کہ نہیں؟ افسن، بھئی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ یہ کام حدیث کے تحت کر رہا ہے تو تعمیری مزاج والے کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ اگر ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی پہلی کیٹیگری کا ہی آدمی ہے، حدیث رسول کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ ایک آدمی رفع الیدین کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، مسجد میں بورڈ لگا رکھا ہے، ایسے لوگ نماز نہیں پڑھیں ان کو اریٹیشن ہوتا ہے، نبی کی حدیث سے اریٹیشن ہوتا ہے، یہ سب تخریب کار لوگ ہیں۔ تو دو بات۔ تیسری چیز، ہر وقت ڈیبیٹ والے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ڈیبیٹ سمجھتے ہیں؟ جس مسئلے میں اختلاف ہے، مناظرہ ہے، سوشل میڈیا پر جائیں گے تو اسی پر جائیں گے، اسی بات کریں گے، یہ سب تخریب کاری کے مزاج ہیں، تعمیری مزاج نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر علماء دائی نہیں ہوتے تو مرتد ہو جاتے ہیں، اور اگر عوام دائی نہیں ہوتی ہے تو مرتد نہیں ہوتی ہے۔ ہر عالم دائی ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں ہر مسلمان دائی ہوتا ہے۔ دائی کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا سراج کی طرح تقریر کرو گے تبھی دائی ہوگے۔ اسلام پر آپ صحیح عمل کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تقریر کی جائے، دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب لکھی جائے، دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نکلا جائے تبھی دعوت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پہ دائی ہوتا ہی ہے، نمبر ایک۔ اور اگر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا اگر دائی سے مراد نکلتے نہیں ہیں تو مرتد ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے، کفریہ ٹائپ جملہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آخری بات، پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرے پر گیا، عورت خاص کر عورت ہی، اور اس کو عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں ہی اس کو ناپاکی پیش آ گئی، اور اب ناپاکی اتنے دن تک رہے گی کہ وہ کسی بھی شکل میں پاک ہو کر عمرے کا طواف نہیں کر سکتی، اور اس کو واپس بھی آنا ہے، سارے مسائل ہیں، رک نہیں سکتی ہے، تو ایسی حالت میں اب وہ کیا کرے؟ احرام باندھ چکے، اسی ناپاکی کی حالت میں طواف کر لے، اور اس کے بعد وہ کیا کر دے؟ ایک دم دے دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا قطعی نہ کرے کہ اس چکر میں کہ میں چونکہ ناپاک ہوں لہذا میں طواف نہیں کروں۔ احرام باندھنے کے بعد کھولنا لازم ہوتا ہے، ورنہ آپ زندگی بھر احرام کی حالت میں رہیں گے۔ لہذا اس کو کھولنے کا یہ ہے کہ اسی حال میں کیا کر لیا جائے؟ طواف کر لیا جائے، اور طواف کر کے اپنے احرام کو کھول لیا جائے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔